آج کے پروگرام میں ہم دو خبریں ہیں جن کو ڈسکس کریں گے. ایک تو آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں نے علماء کنونشن سے خطاب کیا، اور دوسرا عمران خان کا میڈیا انٹریکشن ہے دوبارہ مشروط معافی کے حوالے سے. آج مزید انہوں نے وضاحت کی ہے. آرمی چیف پرائم منسٹر کی تو سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں کیمرہ کے اوپر، وہ سنوائیں گے. جو آرمی چیف ہے ان کا بیان تحریری طور پر ہمارے پاس ہے، جس میں سے کچھ موٹے موٹے نکات آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. اب فساد کے حوالے سے قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، جس میں سیدھا پہلے تو سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد مت پھیلاؤ. پھر فسادیوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا. بے شمار جگہ پہ اس کا آپ کو ذکر مل جائے گا، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج یہ ہے کہ فساد ختم کرنے والوں کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا جائے. اس کے لیے ایک آپ کو قومی سطح کے اوپر کنسنسس چاہیے. شاید پوری پاکستانی قوم میں اگر 2-4 ایسے 6 نکات ہیں نا جس میں یکسوئی موجود ہے، تو اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ یہ فسادیوں کی پاکستانی سرزمین پر ان خارجیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن ایک جہاں کمی رہ جاتی ہے وہ ہماری سرکار کے پاس قومی سطح کی ایسے منصوبوں کی کمی ہے کہ ہم نے 25-30 سال کے اندر اس سرزمین کو ان خارجیوں سے پاک کیسے کرنا ہے. یہ ایک افسوسناک مقام ہے. ان گروپوں کی نہ کبھی جگہ ہونی چاہیے تھی. جیش، لشکر، سپاہ ایک کمزور اور ناقص ہمارے جو فیصلہ ساز تھے، اور وہ لوگ جو اہم عہدوں پر تعینات تھے جس میں ہمارے فوجی افسران بھی شامل ہیں، انہوں نے ان گروپوں کو پہلے پاکستانی سرزمین پر بننے دیا، پھر ان کو مار کے دھکیلا گیا ضرب عضب کے ذریعے، تو پھر کسی نے دوبارہ آباد کر لیا. وہ آباد کرنے والے بھی دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ اور سول دونوں قصوروار تھے. اب دوبارہ یہ المیہ اور یہ چیلنج ہمارے سامنے، اور ہمیں اس سے نبٹنا ہے. تو نبٹنے کے لیے ایک ایسا پلان ہونا چاہیے کہ پھر یہ سرزمین پر رہیں نہیں، مکمل ان کا صفایا ہو جائے. پاک فوج فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. شریعت یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا، ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے. اب یہ دونوں لفظ بنیادی طور پر بڑا ہی میٹر کرتے ہیں پاکستان کے لیے. جو شریعت کو نہیں مانتا اس کو بھی پاکستانی نہیں ہونا چاہیے، اور جو آئین نہیں مانتا اس کو بھی پاکستانی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آئین توڑنے کے لیے کچھ سزاؤں کا تصور ہے. اگر ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو شاید ملک ویسے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان. پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. آرمی چیف اور اس کے علاوہ بھی ان کی کافی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. پرائم منسٹر نے بھی اس موقع کے اوپر خطاب کیا، اور 9 مئی کو انہوں نے کچھ روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی دل خراش تھا وہ منظر. نہ کسی آنکھ نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا. وہ آرمی چیف کے اوپر جو کرٹیسزم تھا اس کا تذکرہ کیا. آج انہوں نے کہا کہ 9 مئی بہت دل خراش تھا. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا. وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، یہ سپہ سالار فوجی افسران ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ قابل افسوس ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے. اس میں اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کو آپ کو عقل مندی سے استعمال کرنا ہے، آگ لگانے کے لیے استعمال نہیں کرنا. ہمارے ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک میڈیا سیل بنایا گیا تھا، اور اس میڈیا سیل کے اندر کام کرنے والوں کی تربیت گاہ کہاں تھی. میں ان سارے لوگوں کا نام لوں تو مجھے نوٹس آ جائے گا، میں نام نہیں لے سکتا. لیکن بنیادیں ہم نے خود کھوکھلی اپنی کی ہیں. ان لوگوں کو، یوٹیوبرز کو جن کو بعد میں اٹھایا گیا، ان کو تربیت کس نے فراہم کی تھی. تو ہمیں کچھ غلطیوں سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ آرمی چیف یا اس کی فیملی، یا فوج کے افسران یا اس کی فیملی، یا پرائم منسٹر یا اس کی فیملی، یا سپریم کورٹ کے ججز یا اس کی فیملی، یا میڈیا کے لوگ، خواتین اینکرز جن کے متعلق جو کچھ بولا جاتا ہے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ جسٹیفائبل نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا انتشار پھیلایا جائے کہ کسی کو انسائٹ کیا جائے کہ آرمی چیف کے خلاف فوج کے لوگوں کو انسائٹ کیا جائے، تو وہ ملک توڑنے یا ملک دشمنی کے مترادف ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں کوئی جواز نہیں دے سکتا اس کا کہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے. تو اس کے لیے سیاسی جماعتیں بھی لاحق عمل بنائیں اور ہمارے ادارے بھی لاحق عمل بنائیں.
لیکن یہ چیز ڈنڈے سے زیادہ حکمت عملی سے درست ہوگی. ڈنڈا تب استعمال ہوتا ہے کہ سارے آن بورڈ ہوں اور ایک چھوٹا سا فسادی گروپ جو ہے نا, چھوٹا سا 100 میں سے 2 لوگ ہوں جو فساد پھیلا رہے ہوں, وہاں ڈنڈا کام آتا ہے. لیکن 100 میں سے 25 30 50 لوگ فساد پھیلانے والے ہو جائیں, پھر ڈنڈا پھیلانا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں حکمت سے کام لیتے ہوئے, دانائی سے کام لیتے ہوئے اس چیز کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. برطانیہ میں چند ایک انتشار پسندوں نے وہ امیگرینٹس کے خلاف فساد پھیلانے کی کوشش کی. وہاں جو نئی برطانوی حکومت ہے, ابھی اس کو 4 دن نہیں ہوئے بنے ہوئے, انہوں نے قانون کا سہارا لیا, قانون کے ذریعے سزائیں دینی شروع کی ہیں. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون بھی کوئی نہیں ہے اور فسادیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. ہر ایک کی اپنی ایک نئی مسجد بنانے کی کوشش کرتا ہے, اسی وجہ سے ہمارے لیے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. ایک پرائم منسٹر کا اور اسٹیٹمنٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. موجودہ حکومت کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تو بن چکی ہے, لیکن پاکستان کے داخلی حالات کی وجہ سے جو فارم 45 اور 47 کا ایشو ہے انتخابات کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے, یہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے. اور وہ کوئی بڑی صاف ستھرے الیکشن سے بنی ہوئی حکومت بھی ہونا جس کے سامنے چیلنجز, اکنامک چیلنجز بہت زیادہ اور اس کو سخت اقتصادی اقدامات لینے پڑیں, وہ بھی ان پاپولر ہو جاتی ہے لوگوں کی نظروں میں. انہوں نے سیلریڈ کلاس پہ جو ٹیکس لگایا, دودھ پہ ٹیکس لگایا, اس کے نتیجے میں یہ پاپولر نہیں رہ سکتے. لیکن موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج انتخابات کی کریڈیبلٹی کا ہے. تو اب اس سے بچنے کے لیے شہباز شریف صاحب ایسے وہ تعریفی جملے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہاں سے کچھ عرصہ پہلے 12 کو میں ایک پل کا افتتاح ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا آرمی چیف کا بھی شکر گزار ہوں, فوج کے سپہ سالار کا شکر گزار ہوں, فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں. کوئی بندہ جتنے یاد آ سکتے تھے انہوں نے ساروں کا شکریہ ادا کر دیا پل کے افتتاح کے موقع پر. تو آج تو آرمی چیف سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ جتنے تعریفی جملے بول سکتے ہیں کہ قرآن پاک وہ حافظ قرآن ہے, تو قرآن پاک ان کے حفظ بھی ہے اور وہ نور ان کے اندر سے نظر بھی آتا ہے. بس ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی کثرت تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ پروگرام کے بعد جب کیمرے بند ہوئے گے تو ہو سکتا ہے شہباز صاحب نے بیعت بھی کر لی ہو. دکھائیے گا جی کیا کہا انہوں نے. جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے, شاید اتنا تعاون پہلے اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا. آئندہ کے لیے ایک رول ماڈل ہے سپہ سالار. قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے. یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار, یہ سامنے بیٹھے جو فوجی افسران, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں. یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپہ سالار پوری طرح یکسو ہیں, یکجاں دو قالب کی طرح. تو یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دلوائی جا سکتی